بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون شریعت تیمم کا بیان ہے۔ تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وضو، جس کا وضو نہ ہو، نہانے کی ضرورت ہو، پانی پر قدرت نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پانی ہو لیکن استعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہو تو وہ بندہ تیمم کرے گا۔ پھر آگے تیمم کی قسمیں بھی آ جائیں گی۔ پہلے اس کی صورتیں کیا ہیں؟ پھر یہ کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ اگر میں پانی استعمال کروں گا وضو کے لیے یا غسل کے لیے، اس جگہ پر پانی لگے گا تو یہ میرا زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اتنی جلدی۔ تو یعنی ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، چاہے اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا کسی مسلمان پرہیزگار قابل حکیم نے کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا تو تیمم کیا ہو جائے گا، جائز ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے تیمم کی جائز۔ پانی موجود ہے لیکن اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے غسل کے لیے وضو کے لیے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، محض خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو پھر تیمم نہیں ہوگا، خیال نہیں بلکہ یقین ہو اور اس کا جو تجربہ بھی ہو۔ یوں کوئی کافر فاسق آدمی یا معمولی طبیب کا تبھی اعتبار نہیں بات۔ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو پھر گرم پانی سے وضو کرے، ٹھیک ہے، اس وقت تیمم جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتیں یہ لازمی ہیں۔ اچھا، آگے ہے نمبر 3، اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو نیچے سے ڈال دے، سر پر مسح کر دے۔ اگر کسی خاص عضو میں پانی نقصان کرتا ہے تو اس پر مسح کر لے، باقی دھو لے۔ بازو پر کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اگر اس کو دھوئے گا غسل کے دوران تو پھر مسئلہ ہوگا، تو پلسٹر لگا ہوا ہے تو اس پر تیمم کر لے، باقی دھو لے۔ کسی عضو پر مسح بھی نقصان کرتا ہے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر پھر مسح کر لے۔ زخم کے کنارے جہاں تک پانی نقصان نہ کرے پٹی وغیرہ کھول کر دھونا فرض ہے۔ اگر پٹی کھولنے میں نقصان ہو تو پھر مسح پر کر لے۔ آسان ہے، اس کو کہتے ہیں دین آسان۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں چاروں طرف 1 میل، پہلے تو پانی موجود تھا لیکن مجبوری تھی، اب یہ کہ مجبوری کوئی نہیں لیکن پانی صرف نہیں ہے، یہ کہ چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے۔ چاروں میل یعنی ارد گرد دیکھے گا کہیں پانی میسر تو وضو کرے گا، لیکن جلدی نہیں کرے گا۔ نماز کا جو وقت گزر رہا ہے نا اس کو اینڈ پہ جا کے مثلا دیکھتا ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے تو پانی ڈھونڈے، اس گھر کی نماز پڑھے، چاروں طرف دیکھے، پتہ لگائے۔ مثلا صاحب اگر یہ گمان ہوا کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے، بلا تلاش کر کے تیمم جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بلا تلاش کی تیمم کیا تو نماز پڑھ لیا، تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا ادا کر لیا۔ مثلا 8، نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو پھر نماز توڑ کے وضو کر کے نماز پڑھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے میں مر جانے یا بیمار ہونے کا کبھی اندیشہ ہو اور نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو تو پھر تیمم کر لے۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور کپڑے بھی نہیں ہیں اور کوئی آگ بھی نہیں ہے، نہائے گا تو پھر یہ اس کو نمونیا ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، تیمم کر لے۔ چوتھی صورت کہ دشمن کا خوف ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ وضو کرے گا تو جس پانی پر وہ دشمن مار دے گا اس کو، یا وہاں کوئی جانور ہو، شیر ہو، سانپ ہو، ایسی صورت میں بھی کہ تیمم کر لیں۔ 5ویں صورت ہے کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے، یعنی کنویں سے کیسے پر نکالتے تیمم کر سکتا ہے۔ 6ٹھی صورت یہ کہ پیاس کا خوف، یعنی پانی تو ہے لیکن اگر وہ اس سے وضو کرے گا تو پھر پیاس کیسے بجھائے گا، آگے چل کے پھر مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح یہ سارے مسائل آگے اس کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے تو پھر تیمم کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست ہو کہ اگر وہ نجاست کو دھوئے گا تو پھر تیمم نہیں، پانی وضو کے لیے نہیں بنے گا تو اس نجاست کو دھو لے پہلے، پھر تیمم کر لے جو بچائے تو، اگر نہیں بچا تو اگر بچائے تو وضو کر لے، نہیں بچا تو تیمم کر لے۔ 7ویں صورت یہ کہ پانی مہنگا ہے، اگر اس کی ڈبل قیمت کوئی مانگتا ہے تو پھر تو نہ لے، تیمم کر لے۔ اگر قیمت یعنی کہ عام طور پر 1 ڈول کی قیمت 10 روپے ہے، وہ 20 روپے یا 30 روپے مانگتا ہے، پھر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ڈول کی 10 روپے قیمت ہے، وہ 15 روپے میں 1 ڈول دیتا ہے تو وہ ڈول لے کے تو تیمم کر لے۔ مثلا پانی مول ملتا ہے، اس کے پاس حاجت ضروریات سے زیادہ دام نہیں تو پھر بھی تیمم کرے، آسانی ہے۔ 8ویں صورت یہ کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی تو پھر تیمم کر لے، پانی ڈھونڈنے جائے گا تو ریل چھوٹ جائے گی، تیمم کر لے۔
नवी सूरत है कि गुमान है कि गुमान के वजू गुस्ल करने में ईदैन की नमाज जाती रहेगी, तयम जायज़ है, ठीक है। खा कि वो इमाम पढ़कर फारिग हो जाएगा या ज़वाल का वक्त आ जाएगा तो उस वक्त तयम जायज़ है। अगर ये समझे कि वज़ू करने में ज़ोहर या मगरिब और सुन्नतों की इशा की सुन्नतें वगैरह जो चली जाएंगी तो फिर तयम करें, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। नीचे से आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जायज़ नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि सुन्नत है ना भी पढ़ी तो कोई मसला नहीं है। 10वीं सूरत है यह कि आदमी मैयत के वली ना हो और डर हो कि वज़ू करने से नमाज जनाजा छूट जाएगा तो फिर तयम कर ले। ये मुत्तफ़क़ फैसला है कि आप जनाजे पर पहुँचे, अगर आप समझते हैं कि आप जनाजा अगर वज़ू कर लेंगे तो जनाजा पढ़ हो जाएगा, 4 तो तकबीर होती 2-3 मिनट में पढ़ी जाती हैं, फिर आप तयम करके फ़ौरन शामिल हो जाएँ। अच्छा, मस्जिद में सो गया और नहाने की ज़रूरत हो गई तो आँख खुलते ही जहाँ था वही फ़ौरन तयम करके फिर बाहर निकल आए। अच्छा, कुरान मजीद छूने के लिए या सजदा तिलावत या सजदा शुक्र करने के लिए तयम की इजाज़त नहीं है। वक्त इतना तंग हो कि वज़ू या गुस्ल करे तो नमाज कज़ा हो जाएगी, तो चाहिए कि तयम करके नमाज पढ़ ले, फिर वज़ू या गुस्ल करके अदा कर ले उसका। हैज़ निफास से पाक होए और पानी पर काबू नहीं तो तयम कर ले। इतना पानी मिला जैसे वज़ू हो सकता है, नहाने की ज़रूरत है तो उस पानी से वज़ू कर लेना चाहिए, गुस्ल करके गुस्ल के लिए तयम करें। तयम का तरीका, तयम की नीयत से बिस्मिल्लाह कहकर कि मैं पाक होने के लिए ताकि मैं नमाज़ पढ़ूँ, ठीक है जी, इसकी नीयत करें। तयम की नीयत से बिस्मिल्लाह कहकर, पहले नीयत शर्त है, बिस्मिल्लाह कहकर किसी ऐसी पाक चीज़ पर जो ज़मीन की किस्म से हो दोनों हाथ मारकर उठ ले। अगर ज़्यादा गर्द लग गई है तो हाथ झाड़ ले, ठीक, और उसे सारे मुंह का मसा कर ले, यानी पहले ज़मीन पे दोनों हाथ मारे और फिर सारे मुंह का मसा करे। अगर ज़मीन पे हाथ मारे कुछ जो है वो मिट्टी लग गई तो फिर यूँ दोनों अंगूठों को यूँ थोड़ा सा झटके ना मिला के दोनों अंगूठे, तो ताकि वो जो मिट्टी लगी ज़्यादा वो झट जाए। तो ज़मीन पर हाथ मार के फिर मसा करे, फिर दूसरी मरतबा यूँ ही हाथ मारे और नाखून से लेकर कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसा करे, तयम हो गया। तयम्मुम में सर और पैर पर मसा नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ चेहरे का मसा है, पहले नियत है फिर चेहरे का मसा है और फिर दोनों बाजुओं का कोहनियों समेत मसा है। तो ये आपने याद रखना है।